پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پاکستان مسلم لیگ نواز نے ایک پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ 17 اگست کو ایک وائٹ پیپر بھی لے کے آئیں گے جو 3 سال میں حکومتی کارکردگی اور کرپشن ہے، اور ساتھ ساتھ مہنگائی کی بات بھی کی کہ مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے، اس کے نمبرز وغیرہ بھی شیئر کیے، جبکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب ہم تو اسٹرکچرل ریفارمز کر رہے ہیں، معیشت بہتر ہو رہی ہے، اور کافی سارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کا حکومت ذکر کرتی ہے کہ نہیں جناب معیشت صحیح سمت میں گامزن ہے، ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں، ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں۔ تو پھر بنیادی سوال جو عام آدمی کرتا ہے کہ مہنگائی کیوں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ حکومت پچھلے چند دنوں سے بار بار جب سے شہباز شریف صاحب کا انٹرویو چلا ہے اس کے بعد کہے کہ جی ہمارے دروازے تو بات چیت کے لیے کھلے ہیں، آئیں بات چیت کریں، اور سب سے پہلے بات چیت جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ، الیکشن اصلاحات، اس کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینیٹر شبلی فراز صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر پنجاب مسلم لیگ اور MNA رانا ثناء اللہ خان صاحب۔ کچھ ہی دیر میں ہمیں امید ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب ترجمان سندھ حکومت بھی جوائن کریں گے۔ لیکن ناظرین، آج جو بڑا کام ایک حکومت اور کرنے جا رہی ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ کابینہ میں اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ وفاقی وزیر صاحب نے کابینہ کو اس حوالے سے آگاہی دی، اور اطلاعات ہمارے پاس یہ ہیں کہ کل وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو کہ منسٹری اور منسٹر صاحب کا دعویٰ ہے کہ تیار کر لی گئی ہے، اس کی باقاعدہ طور پہ رونمائی کروائیں گے، وہ دکھائیں گے کہ وہ مشین کیا ہے۔ مشین تیار ہو گئی ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ لے کے آئیں گے، یا کل صرف پہلے وزیر اعظم صاحب کو دکھائیں گے آپ؟ جی، سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب کو دکھانی ہے، اور بالکل مشین بالکل تیار ہو گئی ہے، جو کہ 12 ہفتے لگے اس کو تیار کرنے میں۔ یہ پہلا ایک اسائنمنٹ تھا جو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے دیا تھا، اور اس کو ہم نے فرام دا اسکریچ بنایا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جی دیکھیں، پرائم منسٹر کا ماننا اور سب ملک کے اکثریت کا ماننا یہی ہے کہ جتنے بھی الیکشنز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ الیکشنز کے بعد جو ہارنے والا ہے وہ ہار نہیں مانتا، اور الیکشنز کا جو پورا جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ اس سے ڈسرپٹ بھی ہوتا ہے، اور اس کی جو پارلیمنٹ کی جو ایک کریڈیبلٹی ہے اس پہ بھی حرف آتا ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ساری تنازعات کو، اس ساری کنٹروورسی کو ختم کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ تو اسی کے پروگرام کے تحت ہی پھر یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم ایک مشین بنائیں، ایک پروٹوٹائپ بنائیں جو کہ ان ساری چیزوں کو ایڈریس کر سکے۔ تو یہ مشین بیسیکلی جو ہے، اس کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب یہ انشاءاللہ جب انٹروڈیوس ہو، ہم ظاہر ہے اپوزیشن کو بھی دکھائیں گے، ان کو بھی تسلی کرائیں گے، ان کی بھی پوری ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کو دکھائیں گے، پارلیمنٹ کو دکھائیں گے، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ بیسک سٹیک ہولڈر ہے ان کو ہم وہ کریں گے۔ لیکن اس سے اچیو کیا ہوگا؟ اس سے اچیو یہ ہوگا کہ ایک تو جو اس کا سب سے جو بڑا امپیکٹ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو ذرا تھوڑے سے زوم آؤٹ کر کے دیکھیں، وہ یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوگی، یہ اتنا بڑا ایونٹ ہوگا کہ 120 ملین ووٹر جو کہ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، ان کا، جس میں کہ ہر طبقے، گاؤں، بوڑھے، ان پڑھ، پڑھے لکھے، ہر نوجوان ہوں گی آپ کو۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس پہ آئیں، اس کے فیچرز کیا ہیں؟ دیکھیں جی، یہ پہلی بات تو یہ کہ میں بتا دوں کہ جو یہ ایک ایسی مشین ہے کہ جو میکینیکل اور الیکٹرانک کا ایک امتزاج ہے، اس میں کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے۔ آپریٹنگ سسٹم سے مراد یہ ہے کہ جس طرح اینڈرائڈ ہوتا ہے، یہ ہیکیبل ہے، اور ہیکیبل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، جو ہماری مشین ہے وہ بالکل، چونکہ اس میں کوئی ایک سٹینڈ الون مشین ہے جس میں کوئی نہ انٹرنیٹ کا تعلق ہے، یہ بالکل ایسی آپ سمجھ لیں کہ جیسے کیلکولیٹر ہوتا ہے، وہ سیلف سفیشینٹ ہے۔ 3 اس کی کمپوننٹس ہیں، ایک ہے جو کہ الیکشن کمیشن کا جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ اس کا کنٹرول اس کے پاس، پھر جو ہے تو آ کے کینڈیڈیٹ اس پہ پریس کرے گا اپنے اس پہ، اور پھر وہاں سے پرچی نکلے گی ووٹ کی، اور وہ اس میں بیلٹ باکس میں وہ ڈالے گا۔ تو اس سے 2-3 چیزیں ہوں گی حاصل۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس میں سافٹ ویئر بھی استعمال ہوگا؟ نہیں، اس میں سافٹ ویئر نہیں ہے، اس میں سافٹ ویئر نہیں ہے۔ دیکھیں، ایسی کوئی چیز اس میں نہیں ہے جو کہ آپ اس کو مینیپولیٹ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ اس میں جب آپ جو ووٹ ہوتے ہیں، تقریباً جو اسٹیٹسٹکس بتاتی ہیں 3% ووٹ جو ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں۔ 3% اگر آپ لگا لیں تو آپ
15 سے 18 لاکھ ووٹ کی ضائع ہونے کی بات کر رہے ہیں. چونکہ اس میں کوئی ہیومن ٹچ نہیں ہے, صرف جب وہ ووٹ ڈالنے والا ووٹ لے گا اور ووٹ ڈالے گا اس وقت وہ ہوگا. ایک اس کا جو وہ ریکارڈ ہے, پرچی بھی ہوگی, جو بیلٹ پیپر ہوتا ہے وہ سیپریٹ ہوگا, اور یہ بالکل سیکنڈ چیک آپ لے کے یہ سیکنڈ چیک لے کے آ رہے ہیں. تو ادھر جو فگرز ہوں گے وہی فگرز جو پرچیاں ہیں وہ بھی ہوں گی. ادھر 100 ووٹ شو ہو رہے ہیں تو آپ کو ایکچولی 100 پرچیاں بھی آپ کو ملیں گی. تو اس لحاظ سے ایک تو یہ ہے کہ جو رفتار ہے اس میں, جو کہ لوگ لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں, وہ بھی ختم ہو جائے گی, کیونکہ جو ووٹ کا جو پورا پروسیس ہے, اگر سے ڈبل لائنیں نہیں بن جائیں گی کہ ٹھپا بھی لگائیں گے اور یہاں بھی ووٹ کریں گے؟ نہیں ٹھپا واپا تو نہیں لگائیں گے اس میں. وہ بیلٹ پیپر ختم ہو جائیں گے. بیلٹ پیپر والے جب ووٹر ووٹ دے دے گا تو جو مشین پرنٹ آؤٹ کرے گی وہ دیکھے گا کہ ہاں جس کو میں نے ووٹ دیا ہے اسی کوئی ووٹ ہے, وہ اس کو پھر بیلٹ باکس میں ڈالے گا. تو آپ کا جو ہے جو ویریفائبل ریکارڈ ہے, جو کہ فزیکل ریکارڈ ہے وہ بھی ہے, اور آپ کا الیکٹرانک ریکارڈ ہے وہ بھی ہے, اور وہ دونوں آپس میں 100 ووٹ ادھر شو ہو رہے ہیں, 100 ووٹ ادھر بھی ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس مشین میں ایک جو آپ کو مختلف اس کے پہلو ہیں, جس میں کہ ٹیمپریچرز, ہائی ٹیمپریچرز بھی 55 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی یہ کام کر سکتی ہے, -10 ڈگری تک بھی یہ کام کر سکتی ہے. اچھا, اب 120 ملین ووٹرز اگر ہیں تو کتنی مشینز آپ کو چاہیے ہوں گی تقریباً؟ پاکستان جی یہ پولنگ بوتھس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن تقریباً اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 375 to 400,000 مشینز کی ضرورت پڑے گی. 4 لاکھ مشینز. ایک مشین کی کاسٹ کتنی ہے؟ دیکھیں جی, ابھی تو ہم نے اس کو پروٹوٹائپ بنایا, تو ظاہر ہے جو پروٹوٹائپ ہوتا ہے اس پہ ذرا زیادہ کاسٹ آتی ہے, لیکن یہ جو باقی کی جو مشینیں ہیں اس سے بہت کم پرائس کا یہ ہوگا. رف ایسٹیمیٹ تو آپ نے کیا ہوگا؟ دیکھیں رف ایسٹیمیٹ ہے سم تھنگ اراؤنڈ 65 to 75,000 روپیز ایک مشین کا. جی. اور اس کو 4 لاکھ مشینیں, ایک مشین تقریباً 75,000 کی, کافی بلینز میں چلی جائے گی یہ فگر. جی بالکل. دیکھیں لیکن آپ نے دیکھیں اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ اس پہ پیسے کتنے خرچ ہوں گے. آپ نے یہ ظاہر ہے قیمت تو بڑی امپورٹنٹ ہے, اور ہم نے یہ کوئی یہ نہیں ہے, لیکن جو اس سے جو فائدہ جو پورے ملک کی سیاست کو فائدہ ہوگا, جو عوام اس میں, اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ ووٹ کریں گے, بیکاز اس میں اس وقت بڑی ایکسائٹمنٹ پیدا ہوئی ہے, بیکاز لوگ جو نئی جنریشن ہے, جو عوام ہے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس چیز کو بھی اس کا پبلک ڈسپلے یونٹس ہوں گے, ڈیمو یونٹس ہوں گے, عوام دیکھ سکے, پارلیمنٹ دیکھ سکے, الیکشن کمیشن دیکھ سکے. دیکھیں اس وقت تو 2 سال ہیں الیکشن میں نا, تو اس کی جو پروسیسز ہیں وہ یہی ہوں گے کہ جو ہم نے بنا دی ہے یہ مشین, اس کے جو بھی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو بھی پیرامیٹر سیٹ کیے ہوئے ہیں, جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں, وہ ساری اس میں بلٹ ان ہیں, وہ ہم نے آلریڈی. لیکن یہ کام الٹیمیٹ جو اس کا جو وہ ہے, اس کو خریدنے والا, پروکیورمنٹ کرنے والا, اور اس کو پورا مینیج کرنے والے, وہ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم پارلیمنٹیرینز کو بھی دکھائیں گے, ہم جرنلسٹ کو بھی دکھائیں گے, اس پہ ہم نے آلریڈی ٹیسٹ رن بھی کر لے ہیں, الحمدللہ بالکل کامیاب ہے, 100% رزلٹ آ رہا ہے. اور یہ مشین جو ہے کامیاب, تو آر ٹی ایس بھی تھا کافی. نہیں دیکھیں آر ٹی ایس وہ سسٹمز وہ ہیں جس میں کہ باہر کے کوئی انفلوئنسز ہوں, یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا, جس طرح کے اسٹینڈ الون ہے, اس میں کوئی کیبلز کہیں نہیں جا رہی. باقی پینلسٹ جو آپ کی گفتگو رہے, مرتضیٰ وہاب صاحب ترجمان حکومت سندھ, انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے. رانا ثناء اللہ خان صاحب, آپ نے سنا آنریبل فیڈرل منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین تیار کر لی ہے, اس کا پروٹوٹائپ تیار ہو گیا ہے, کابینہ کو بتا چکے ہیں, وزیر اعظم کو کل پریزنٹیشن دے رہے ہیں, اس کے فیچرز انہوں نے آپ کو بتا دیے. اس میں کوئی قانونی مسئلہ تو نہیں ہے, اور اپوزیشن کو یہ ایکسیپٹیبل ہوگا؟ آپ بڑی سیاسی جماعت ہیں, نون لیگ, آپ کو یہ ایکسیپٹیبل ہوگی الیکٹرانک ووٹنگ مشین؟ دیکھیں اس میں شبلی فراز صاحب بڑے آنریبل جو ہے وہ سینیٹر ہیں اور بڑے سنجیدہ آدمی ہیں, لیکن ان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کو تو پھر جس کام پہ لگا دیا جائے گا اس کام پہ اوپر وہ تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے, یہ اس سے کوئی اپنی مرضی سے آگے پیچھے ہو نہیں سکتے. تو اس حکومت کا جو ہے وہ ترہ امتیاز یہ ہے کہ یہ ہر کام ضد میں کرتے ہیں, کوئی سوچ, کوئی سمجھ, کوئی فکر, کسی کام کو کرنے سے پہلے کوئی اس کی بیک گراؤنڈ, یہ ان چیزوں سے جو ہے یہ بالا تر ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ ای وی ایم جو ہے اس کے اوپر کیا اس سے پہلے کبھی کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا اس سے پہلے کوئی لیجسلیشن ہوئی ہے؟ کیا اس سے پہلے کوئی معاملہ جو ہے مابین فری کین یا جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں پولیٹیکل پارٹی کو طے ہوا ہے؟ ہاں طے ہوا ہے. جو الیکشن رولز میں امینڈمنٹس ہوئی تھی
اور جو الیکشن ایکٹ غالباً 2017 ہے اس میں ایک سیکشن ہے 94 یا اگر میں بھول نہیں رہا تو اس میں باقاعدہ ای وی ایم کا ذکر ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کو تیار کیا جائے گا. اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے اسے ٹرائل بیس کے اوپر جو ہے وہ اس کو چلائے گا, اس کے اوپر کام ہوگا, اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس ای وی ایم کی جو ٹرائل رپورٹ ہے اس کو وہ پارلیمنٹ میں پیش کرے گا, یعنی گورنمنٹ کو پیش کرے گا. گورنمنٹ جو ہے ودن 15 ڈیز جو ہے وہ پارلیمنٹ کو پیش کرے گی کہ یہ جو مشین ہے اس کے سیکورٹی فیچرز کیا ہیں, اس کی اس میں جو ٹائم فیکٹر ہے وہ کیا ہے, اور ایک کس حد تک یہ جو ہے یہ یعنی فنکشنیبل ہے. تو یہ ساری چیزیں اب انہوں نے جو ہے یہ ای وی ایم کا پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے آئیڈیا لیا ہے. یہ پچھلی بات انہوں نے یا تو پڑھی نہیں ہے یا انہوں نے اس کے اوپر غور نہیں کیا. وہ بھئی جو چیز تمام پارٹیز کے درمیان جس میں آپ بھی موجود تھے طے ہوئی ہے تو اس کے اوپر اس کے مطابق عمل کرو. الیکشن کمیشن جو ہے وہ ای وی ایم اسے بنا کے دو, وہ اس کا ٹرائل کرے اور ٹرائل بیس کے اوپر چلائے. اس کے بعد اس کی رپورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو دے, گورنمنٹ پارلیمنٹ میں لے آئے. اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو پاس کر دے گی یا اس کے اوپر کنسنسس ہو جائے گا تو کون انکار کرے گا. لیکن اگر اس طرح سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک دم یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم اتنے لاکھ مشینیں بنائیں اور اگلا الیکشن جو ہے وہ پورا ای وی ایم کے حوالے کر دیں, یہ کوئی تسلیم نہیں کرے گا اور یہ کوئی طریقہ کار بھی نہیں ہے. یہ صرف ضد کے اوپر لگے ہوئے کہ بس جی اب یہ بات ان کے جو ہتھے چڑھ گئی ہے تو اب انہوں نے یعنی آپ کا مطالبہ ہے کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن کو دی جائے, پارلیمنٹ کو دی جائے, اور پھر اس کے بعد اگر کنسنسس ہو تو پھر استعمال ہو. یہ ارشد شریف صاحب, اگر آپ کے پاس الیکشن لاز جو امینڈ ہوا تھا ایکٹ 2017 میں, اگر وہ آپ کے پاس میں منگوا لیتا ہوں بھی, سیکشن اور یہ باتیں جو میں نے کی ہے یہ ساری موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ ہم منگوا لیتے ہیں بھی. مرصد آپ صاحب بطور ترجمان سندھ حکومت اور اس سے بڑھ کے ایک آپ وکیل بھی ہیں, آپ کی جماعت کو یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ حکومت اتنا بڑا انیشیٹو لے رہی ہے کیریئر ٹرانسپیرنسی کے لیے اور پروٹوٹائپ تیار بھی کر لیا ہے, آپ کو ایکسیپٹیبل ہوگی؟ ارشد صاحب, ہم کسی آئیڈیل معاشرے میں نہیں رہتے انفارچونیٹلی. آپ کو یاد ہوگا شبلی فراز صاحب سے پہلے فواد چودھری صاحب وزیر تھے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, انہوں نے وینٹیلیٹرز کے حوالے سے بڑا سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جی پاکستان ماشاءاللہ خود کفیل ہو گیا ہے. جب شبلی فراز صاحب نے ٹیک اوور کیا تو ان کی رائے کچھ اور تھی کہ ان وینٹیلیٹرز کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے. تو ہم انفارچونیٹلی ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر یہ جو تنقید والا ایسپیکٹ ہے, سیلف لو والا, سیلف اپریسیشن والا ایسپیکٹ ہے, وہ ہر چیز کے اوپر پریویل کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں جہاں پہ آر ٹی ایس بھی یہی سوچ کر لایا گیا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی فرینڈلی ہوگا, اس سے الیکشن کے ریزلٹ جو ہیں اور شفاف ہو جائیں گے اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ لوگوں کو جلدی ریزلٹ مل پائیں گے, آپ سب نے دیکھا کہ وہ ٹیکنالوجی فیل ہو گئی. تو مجھے زیادہ کانفیڈنس نہیں ملتا ماضی کے تلخ تجربات کو دیکھنے کے بعد کہ کس طریقے سے ہم یہ چیزیں کرا پائیں گے. ہمارے ہاں تو بدقسمت سچویشن یہ ہے کہ پورے پاکستان کی 300 سے بڑھ کے جو صوبہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں ان کو چھوڑ دیجئے, کسی ایک سیٹ کے اوپر بائی الیکشن ہوتا ہے تو اس کے اوپر بار بار ریگنگ کے الزامات ہوتے ہیں. حکومت ہو اپوزیشن ہو, سب کے سب اپنا پوائنٹ آف ویو کہتے ہیں کہ جی یہاں پر جیتنے والے کینڈیڈیٹ نے وسائل کا غلط استعمال کیا اور الیکشن کو ریگ کیا گیا. تو مجھے جو پاکستان کے زمینی حقائق ہیں اس کو دیکھ کر تو بڑی دشواری ہوتی ہے اس بات کو ایکسیپٹ کرنے میں کہ کیا ہم ایکچولی کوئی ایسا سسٹم لا پائیں گے جو کہ فلالیس ہوگا, ایک ایسا سسٹم جس کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہوگی, اور ایک ایسا سسٹم جس کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگر پروجیکٹ کر رہی ہے, پروپوگیٹ کر رہی ہے ایز کمپیئر ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان, تو میں سمجھتا ہوں مجھے اور زیادہ شکوک و شبہات ہوں گے, بیکاز ہمارے زیادہ کانفیڈنس پی ٹی آئی کے اوپر نہیں ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آر ٹی ایس کا فیل ہونا اس کا سب سے بڑی بینیفیشری جو ہے پاکستان بھر میں وہ پاکستان تحریک انصاف تھی. تو میں سمجھتا ہوں جو موجودہ پاکستان کے زمینی حقائق ہیں اس کے اندر مجھے زیادہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ اس طرح کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ صحیح انداز سے استعمال ہو پائے گی, نہیں ہو پائے گی. جب بندوں پر مبنی الیکشن کو ریگ کر دیا جاتا ہے تو ٹیکنالوجی کو تو ریگ کرنا اور زیادہ آسان ہوگا,
ان الیکشن کو ریگ کرنے والے لوگوں کے. منسٹر صاحب نے دونوں معزز پینلسٹ کی آپ نے گفتگو سنی, ان کے آبجیکشن بھی سنے. ایک تو لیجسلیشن قانون کا مسئلہ الیکشن ہے, وہ پروسیس اس میں دیا ہوا ہے, اس پروسیس کے ذریعے سے اب آپ جائیں گے اس کی ایکسیپٹیبلٹی کے لیے. دوسرا ٹرسٹ ڈیفیسٹ مرتضیٰ وہاب صاحب کہہ رہے ہیں, اس کو کیسے اوورکم کریں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے اور نہ کوئی شک ہے کہ قانون کے بغیر ہر چیز جو بھی ہوگی وہ قانون کے مطابق ہوگی. یہ تو اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے, قانون ہوگا تو یہ چیز ہوگی, ادروائز نہیں ہوگی. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اپوزیشن کے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک چیز کو بغیر دیکھے ہوئے اگر اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ جو پروسیس شروع کیا گیا ہے یہ بنیادی طور پہ سب کے ساتھ شیئر ہوگا, سب دیکھیں گے, سب تسلی کریں گے. اور جو ٹیکنالوجی اس میں ہم نے استعمال کی ہے وہ بنیادی طور پہ بڑی سمپل ٹیکنالوجی ہے, اور اس میں جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک امتزاج ہے الیکٹرانکس کا اور میکینیکل پارٹس کا. ٹھیک ہے, جس طرح آپ کا کیلکولیٹر ہوتا ہے آپ کا اسی طرح سے یہ وہ ہوگا. اٹس اے اسٹینڈ الون, اس میں کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے, کوئی وہ جو آر ٹی ایس کے جو دیکھیں کئی ممالک میں ہی ہو رہا ہے. اور جو ہم نے جو مشین بنائی ہے اٹس آپ کو انشاءاللہ بڑی خوشی ہوگی جب آپ دیکھیں گے جو اس کے فیچرز ہیں. یوزر فرینڈلی ہے کہ آسانی سے ایک ان پڑھ بندہ بھی. ٹرانسمیشن بیک ٹو الیکشن کمیشن کیسے ہوگی اگر یہ اسٹینڈ الون ہے؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے تو یہ ہوگا کہ جب سارے ووٹ ڈل جائیں گے اس کے بعد ایک جو پریزائڈنگ آفیسر ہوگا 5 بجے ووٹنگ ختم ہوئی, انہوں نے جو آپ کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں ہر اس کے پریس کیا بٹن, اس سے جو ہے ایک پورا کنسولیڈیٹڈ رزلٹ جس کو کہ آپ فارم 45 بھی کہہ سکتے ہیں وہ آپ کے بالکل آپ کے سامنے آ جائے گا, 5 منٹ میں آ جائے گا ایٹ دا پریس آف دا بٹن. اس کو وہ سارے ویریفائی کریں گے, سگنیچر کریں گے اور وہی رپورٹ جو ہے وہ بھیج دی جائے گی. اب سوال پوچھ سکتا ہوں؟ اس میں جو ہے دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس فزیکل ریکارڈ بھی ہے, اور دوسری بات کیا ہے کہ ان کے اوپر ایک بار کوڈ بھی ہوگا جس سے کہ آپ آڈٹ کرا سکتے ہیں کہ کل کوئی مسئلہ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ جی یہ مختلف جو ہم نے ماضی میں تجربات دیکھے ہیں جس میں کہ بیلٹ پیپر بالکل ان کو وہ کر دیا جاتا ہے, ضائع کر دیا جاتا ہے. اس میں ہر پولنگ سٹیشن کا, اس اسپیسیفک پولنگ سٹیشن کا پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنے ووٹرز تھے اور کتنے ووٹ پڑے ہیں. اور ریزلٹ ٹرانسمیشن کیسے ہوگی؟ ریزلٹ ٹرانسمیشن یہ ہوگی کہ جب یہ ہر ایک پولنگ بوتھ سے وہ ہو جائے گا, وہ پھر تھرو واٹس ایپ یا تھرو جو بھی ان کا آپس میں سسٹم ہوگا وہ سارا بالکل کچھ. ٹھیک ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں ارشد صاحب, نارمل جو الیکشن ہوتا ہے اس کے اندر ہم بیلٹ پیپر کو, فزیکل بیلٹ پیپر کو گنتے وقت کتنی غلطیاں ہوتی ہیں, کتنی مینیپولیشن ہوتی ہے. تو آپ جب اس کو ڈیجیٹائز کر دیں گے تو آپ تو کمپلیٹلی ایک شخص کے رحم و کرم پہ ہیں, اور اگر اس شخص کو آپ نے مینیپولیٹ کر لیا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے سینکٹیٹی آف الیکشنز کے بارے میں. تو پیپلز پارٹی تو اپوز کرنے کے موڈ میں, دیکھیں پیپلز پارٹی تو اپوز کرے گی, دیکھیں نون بھی اپوز کرے گی, لیکن ہماری آڈینس جو ہے تو یہ دو پارٹی میں پورے پاکستان کے لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ اس میں فزیکل جو ووٹ کی بات, کنسنسس آپ کیسے بلڈ کریں گے جب تک, کیونکہ پارلیمنٹ اجازت نہیں دے گی, یہ تو چیز آگے نہیں چل سکتی. تو اگین میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک قانون نہیں بنے گا, جب تک قانون اپروو نہیں ہوگا تو ظاہر ہے. لیکن ہم نے ایک چیز کی ہے, ہم پاکستان کے عوام کو بتانے چاہتے ہیں کہ جو ہارنے والا ہے وہ ہار نہیں مانتا. کیا ایسا پروسیس کیا جائے جس میں کہ یہ لوگ, وہ لوگ جو کہ الیکشنز کو مینیپولیٹ کرتے رہے ہیں, جو کہ ماسٹر ہیں, ہم تو نئی پارٹی ہیں اور ہمیں جو ہے تو اس چیزوں کا اتنا وہ نہیں ہے جو ان لوگوں نے تو مینیج کیا ہوا ہے. لیکن میں پھر بھی لاسٹ چیز دیکھیں, مقصد کیا ہے کہ ایک چیز جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے اس کو آپ نے استعمال نہیں کیا ہے. اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا میں کہتا کہ جی ہم ٹھیک ہے, ہم مشین کو دیکھیں گے, اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے, ہم اپنے ایکسپرٹس بٹھائیں گے, ہم کوسچنز کریں گے, ہم اپنی تسلی کریں گے. اور اگر یہ ہے رانا صاحب نے جو سوال اٹھایا کہ الیکشن ایکٹ میں بڑا پروسیس دیا ہوا ہے, سپریم کورٹ کے ڈیسیجن میں بھی ہے کہ ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ صاحب, حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ آئی این جی بیٹھ کے اپوزیشن بات چیت کرے, اور یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جو حکومت کی طرف سے پروپوزل آ رہا ہے. اس صورت میں آپ کو یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ یا جو پروسیس الیکشن ایکٹ میں اس طرح سے ہوگا تو پھر ایکسیپٹیبل ہوگا؟ دیکھیں, میں نے شبلی صاحب کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ یہ الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے اس میں جب کنسنسس ہوا تھا تو اس میں پی ایم ایل این کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بھی موجود تھی,
اس وقت جب ایک معاملہ طے ہوا کہ ای وی ایم جو ہے اس کو لانا ہے الیکشن میں اور اس کا ایک طریقہ کار طے ہوا، تو پھر اب اس طریقہ کار سے جب آپ نیا لا ابھی بنائیں گے تو جو بنا ہوا ہے اس کے اوپر عمل تو کریں. تو بڑا یہ آسان کنٹونمنٹ بورڈز کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. دیکھیں اگر آپ نے یہ کرنا تھا، اگر تو یہ صرف پراپیگنڈا کرنا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، وہ کرتے چلے جائیں. اگر آپ نے اس کے اوپر کو عمل کرنا تھا، الیکشن کمیشن کو قائل کر کے کنٹونمنٹ چھوٹا سا الیکشن ہے یہ، اس میں آپ اس کو ای وی ایم کو آزما لیتے. تو بات جب تک آپ اس کو آزمائیں گے نہیں تو اس وقت تک آپ مجھے سمجھاتے رہیں کہ جناب یہ ایسے کام کرے گی، یہ ایسے کام کرے گی، اس طرح سے تو بات نہیں بنتی. نہیں دیکھیں رانا صاحب، پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ قانون بنے بغیر یہ امپلیمنٹ ہوگا. دوسری بات یہ کہ الیکشن میں 2 سال ہیں. یہ سارے پروسیسز ہم نے تو جو پروٹوٹائپ بنائی ہے ایز منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ہم نے جو یہ مشین بنائی ہے، اس کو اب ظاہر ہے کہ ہمارا کام تھا مشین بنانا، وہ ہم نے بنا دی ہے جس میں کہ آپ کسی بھی جتنے بھی الیکشن میں جتنے بھی پروسیسز ہیں اس کو ہم نے فیکٹر ان کیا ہے. یہ ایک لیٹسٹ مشین ہے کیونکہ یہ پچھلے 12 ہفتوں میں بنی ہے. اس میں ہم نے جو ٹیکنالوجی. میرا کوشچن ہے، جی بتائیے. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے یہ مشین بنا لی ہے، جی یہ مشین اب آپ الیکشن کمیشن کے حوالے کریں گے اور الیکشن کمیشن اس کے اوپر پائلٹ پروجیکٹ کرے گا، کوئی ضمنی الیکشن میں، کوئی کنٹونمنٹ کے الیکشن میں، کو کسی ایک حلقے میں، کسی شہری اپنا جو ہے وہ حلقے میں وہ پائلٹ پروجیکٹ کرے گا، یا آپ پورا 2023 کا الیکشن جو ہے وہ ای وی ایم کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہماری حکومت کا تو یہی ماننا ہے کہ جو 2023 کے الیکشن ہوں وہ بالکل ٹیکنالوجی بیسڈ ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ پروٹوٹائپ جب اپروو ہو جائے گا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو جو ٹینڈرنگ کرے گا، انٹرنیشنل ٹینڈرنگ کرے گا، جس میں کہ ساری مشینز پیش کی جائیں گی اور اس میں ایک مشین ہماری بھی ہوگی، اس پہ جو بھی فیصلہ ہوگا، جو مشین بھی پسند کی جائے گی یا جس چیز کو آپٹ کیا جائے گا، پھر ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد پہ کچھ ٹیسٹ بھی ہوں گے اور ان جو وہ جس کمپنی کو بھی وہ ملے، جو کہ ہم چاہیں گے کہ پاکستانی ملے، بیکاز اس میں فورن ایکسچینج بھی بچت ہوگی اور ہماری جو ہے ایک لوکل جو ہماری انوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہوگی. بیکاز جو باقی جو ٹیکنالوجیز ہیں جس میں کہ ایک آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے، لائک جو مختلف قسم کے جو آپریٹنگ سسٹمز ہیں وہ ہیک ہو سکتے ہیں. ہم نے جو مشین بنائی ہے اس میں کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس لیے جو اینڈرائڈ بیسڈ مشین، جو ٹچ کی خوبصورت مشینیں بہت سی ہیں، لیکن یہ فیصلہ الٹیمیٹلی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے. وہ کریں گے، وہ چوز کریں گے، اور جب وہ سمجھیں گے کہ یہ مشین پاکستان کے حالات کے مطابق ٹھیک مشین ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی پھر اس کی پروڈکشن بھی شروع ہوگی. وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک دن تو میں تو نہیں بن جائے گی. تو ایک سٹیپ اس طرف لیا گیا ہے، جیسے رانا اللہ خان صاحب نے کہا کہ ایک کنسنسس الیکشن ایکٹ میں موجود تھا. جی ران صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے تھے؟ اگر جی ارشد شریف صاحب، اگر وہ مشین اپروو ہو جاتی ہے، اسے الیکشن کمیشن اپروو کر دیتا ہے، اگر تو اس کا پہلے ٹرائل ہونا ہے تو پھر تو چند 100 مشینوں کی ضرورت ہوگی اور اس کے لیے تو کوئی اتنے لمبے چوڑے جو ہے وہ معاملہ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ انہوں نے اسی طرح سے یک طرفہ کر کے اور وداؤٹ اینی ٹرائل پروسیس کے انہوں نے پورے الیکشن کو اس کے حوالے کیا تو یہ بہت بڑی تباہی ہوگی. رائٹ، یہاں صحیح. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں آئیں گے. کچھ حکومت کے 3 سال مکمل ہو رہے ہیں. نون لیگ نے آج ایک پریس کانفرنس کی، پیپلز پارٹی مہنگائی کا ذکر کری ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب نے کل سوالات اٹھائے تھے. وہ کیا سوالات ہیں؟ یہ وہ ڈیبیٹ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی جو اگلے چند دنوں میں ہمیں زیادہ ریگولرلی دیکھنے میں ملے گی. اس پہ ہم بات چیت جاری رکھیں گے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنی اسٹریٹجی تھوڑی سی تبدیل کی اور یہ اعلان کیا کہ روزانہ اگلے چند ہفتے ایک پریس کانفرنس کریں گے اور حکومتی کارکردگی پہ بات چیت کریں گے اور 17 تاریخ کو ایک باقاعدہ وائٹ پیپر جاری کریں گے 3 سالہ حکومتی کارکردگی اور کرپشن کے حوالے سے. نون لیگ کی ترجمان MNA مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں کہا کہ جو لوگ روزانہ عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں. جو لوگ ہر روز عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کا اعتماد اپنے ATMs مافیاز کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے
हर रोज पॉलिसी बनती है कि किस तरह आवाम का आटा चोरी हो, चीनी चोरी हो, आटा महंगा हो, चीनी महंगी हो और एटीएम्स और माफियाज की जेबों को भरा जाए। मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई 16% पर पहुंच गई, जो गरीब आवाम के लिए 20% तक पहुंच चुकी है। आज मुल्क की महंगी तरीन इस वक्त बिजली और गैस है। LNG इस वक्त मुल्क की तारीख में सबसे महंगी खरीदी गई। और हुकूमती दावे भी हैं, लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद भी हैं। इन्होंने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और क्या कहा था, आइए देखते हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया है ये, जिस दुनिया में ये लोग रहते हैं, क्योंकि अभी कल खबर चल रही थी कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है और PTI के दोस्तों ने उसको बड़ा हाईलाइट किया कि जी बैनुल अक़वामी इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या महंगाई हमारा इशू नहीं है? क्या पिछले 3 सालों में पाकिस्तान को इमरान खान साहब की महंगाई ने तबाह नहीं किया, एक आम आदमी से लेके अमीर आदमी तक? तो पता नहीं कौन सी दुनिया में ये लोग रहते हैं। ये कौन सी दुनिया में रहते हैं? राना सनाउल्लाह खान साहब, आपकी जमात को क्या काफ़ी लेट ये एहसास नहीं हुआ कि गवर्नेंस जो है, गवर्नेंस इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, उस पर बातचीत करनी चाहिए, या कि आपकी स्ट्रेटजी है कि फोकस नून लीग के ऊपर ही रहे और हुकूमत आपके बारे में ही बात करे? और ऑब्वियसली ऑक्सीजन ऑफ पब्लिसिटी नून लीग को उस हवाले से यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो ज़्यादा ही मिलती है। देखें, इसमें ऐसे है कि पहले तो इन्होंने जो आवाम को इन्होंने गुमराह किया था, जो इन्होंने झूठे वादे किए थे, उसमें तो उन्होंने कहा था कि हम सारा कुछ जो है वो 90 दिनों में कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें 100 दिनों में कर देंगे, और हर चीज़ जो है वो ना करप्शन रहेगी, ना कोई बैड गवर्नेंस रहेगी, और इसके अलावा जो है वो डॉलरों की बारिश हो जाएगी। तो जब ये हुकूमत में आए तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो पता नहीं था, हालात जो है वो ठीक नहीं है, तो ये 100 दिन तो बहुत थोड़ा है, हमें कम से कम 1 साल मिलना चाहिए। अब 1 साल के बाद भी फिर यही जो है वो इनका मंत्रा था। अब देखें, अब 3 साल इनके हो गए हैं और इनके पास सिर्फ 1 साल रह गया है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है वो इलेक्शन ईयर होगा, अगर ये अपनी मुद्दत पूरी भी करते हैं। तो अब ये बिल्कुल सही वक्त है कि इनको क्वेश्चन किया जाए कि अब आप ये बताएं कि आपने इस मुल्क में किस तरह से जो है वो वादे जो आपने किए थे लोगों के साथ, उनको आपने पूरा करना है। और वो पूरा करना जो है वो बहुत दूर की बात है। इन 3 सालों में देखें, आज तक इन्होंने PMLN के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ख़िलाफ़ जो भी केसेस बनाए हैं, वो केसेस इन्होंने उनके ज़ाती कारोबार के हवाले से बनाए कि जी आपके जो है वो अकाउंट्स में ये आ गया, आपके फ़लाँ जगह पे वो आ गया, आपने ये जायदाद ख़रीदी तो उसकी मनी ट्रेल नहीं है। लेकिन वो हज़ार अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे जो कि इस मुल्क में जो है वो इस्टेब्लिश हुए, उनके ऊपर काम हुआ, मुकम्मल हुए, उनमें से किसी के ऊपर भी जो है वो कोई इल्ज़ाम ये साबित नहीं कर सके। तो अब इनका हाल ये है कि 3 सालों में इन्होंने अगर कोई मुआहदा किया है तो वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, इन्होंने अगर कोई जो है वो चीज़ ख़रीदी है तो उसमें बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसमें अगर इन्होंने कोई इंपोर्ट की है, इन्होंने कोई फ़ैसले किए हैं, तो ये वो हुकूमत है कि जो अपने नाकस और यानी ऐसे फ़ैसले जिनमें करप्शन और नाहली जो है वो अयां है, तो उनकी वजह से जो है ये हुकूमत जो है ये ज़ेरे बार है। वो कोई रिंग रोड हो, वो मालम जब्बा हो, वो चीनी स्कैंडल हो, वो आटा स्कैंडल हो, तो अब उनके ऊपर इनको क्वेश्चन भी होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये स्कैंडल्स ऐसे हैं कि ये हुकूमत इस वक्त जो है, ये सारी की सारी हुकूमत अगर नैब लाज यही रहे जो इस वक्त हैं, तो ये सारे के सारे जो है हुकूमत ख़त्म होने के 3 माह के अंदर अंदर सारे जेलों में होंगे। राइट, आपने बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की है, जो कि मुर्तज़ा वहाब साहब, आपसे भी जानना चाहूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग 3 साल करप्शन मुकदमात का सामना, अकाउंटेबिलिटी, आप सब ने कहना शुरू कर दिया है कि जी अकाउंटेबिलिटी अब वो पड़ी है ज़मीन पे, कुछ नहीं निकला इसमें से। तो अब गवर्नेंस इश्यूज़ पे आपका फोकस आएगा एज अ स्ट्रेटजी, हुकूमत को जो काम है अपोजिशन का उस पर क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं? अच्छा साहब, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने एक जिम्मेदार सियासी पार्लिमानी जमात के तौर पर बारहा मौजूदा हुकूमत की जो गलत पॉलिसीज़ हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया है, उस हुकूमत को आईना दिखाया है उसकी अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के हवाले से। जो इनके स्कैंडल्स हैं, जिस तरह राना साहब बता रहे थे
चीनी, अद्वियात, गैस, आटा, यू नेम इट, हर चीज़ के ऊपर जो स्कैंडल्स आए उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बात की और मुस्बित अंदाज से जो पार्लिमानी सियासी जमात को, जमहूरी जमात को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, वो हमने किरदार अदा किया है। मैं तो राना साहब जो कह रहे हैं कि हुकूमत ख़त्म होने के 3 महीने बाद ये होगा, मैं समझता हूँ अगर बैलेंस्ड लॉ हो तो आज ही ये चीज़ होना शुरू हो जानी चाहिए थी कि जिस तरह के स्कैंडल्स इस हुकूमत के खिलाफ आ रहे हैं, तो नैब को अगर कार्रवाई करना होती तो कब की कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी होती। और जब भी हम कहते हैं कि नैब और हुकूमत का कोई ना कोई शायद नेक्सस है, कोई ना कोई गठजोड़ है, तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने तो जिम्मेदार अंदाज से पॉजिटिव सियासत की है, अवामी इशूज़ को बार बार उजागर किया। और इसलिए आपने देखा कि जो पीपल्स पार्टी का नैरेटिव था, अगर आप तीनों सियासी जमातों का मवाजना करें तो मैं समझता हूँ 2018 के मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रोग्रेस की है, बिकॉज हमने अवामी इशूज़ की सियासत की है, हमने पर्सन स्पेसिफिक सियासत नहीं की, हमने मियाँ साहब को टारगेट नहीं किया, हमने इमरान खान साहब को टारगेट नहीं किया, हमने अवामी इशूज़ की बात की है। हमने 22 करोड़ आवाम को जो इशूज़ प्लेग करते हैं कि हाँ इस वक्त गैस का अगर बहरान है तो उसका नुकसान किस तरीके से हो रहा है, अगर खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियों का 50 लाख घरों का वादा किया था और वादा वफा नहीं किया, तो उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात कर रही है। अगर इमरान खान साहब अपने मंजूर नज़र अफराद को नवाज रहे हैं, अपनी ATMs को नवाज रहे हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात कर रही है। जो महंगाई जिसने पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को इस वक्त जकड़ लिया है, जिस महंगाई के भंवर में इस वक्त पाकिस्तानी आवाम फंसी हुई है, उसके ऊपर बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात करती आ रही है। और मैं समझता हूँ हमारे मौक़िफ़ की जीत हो रही है कि लोग हमारी बात सुन रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ जो पीपल्स पार्टी बयानियाँ लेकर चल रही है वो कंस्ट्रक्टिव है, वो पॉजिटिव है और वो सोल्यूशन ओरिएंटेड है। बिल्कुल ठीक है मिनिस्टर, आपने दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ भी सुना, हकूमती परफॉर्मेंस उस पे बात आ रही है सारी, महंगाई के इश्यूज़ हैं, साथ ATMs का दोनों जिक्र कर रहे हैं, मुख्तलिफ स्कैंडल्स का जिक्र किया, कोई इन हाउस क्लीनिंग का सिलसिला भी चल रहा है इस हवाले से, अकाउंटेबिलिटी का, और गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है 3 साल बाद उसको आप किधर रेट करेंगे? महंगाई का सबसे बड़ा सवाल है। देखें, पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब और वहाब साहब दोनों बातें कर रहे थे, तो मुझे बड़ा हैरानगी हो रही थी कि ये किस एतमाद के साथ ये बातें कर रहे हैं, और ये एतमाद किसी मॉरल स्ट्रेंथ की बेस पे नहीं है। ये जो एक इन्होंने पूरी एक कैंपेन पिछले 1 साल से 1.5 साल से चला रहे थे PDM के नाम से, जिसमें कि इन्होंने मुख्तलिफ बयानिए दिए। अभी ये बड़े कह रहे हैं वहाब साहब के जी हमने किसी पे अटैक नहीं किया, सब बिल्कुल किया आपने हर तरह का अटैक किया, आपने प्राइम मिनिस्टर पे अटैक किया, आपने हर मुख्तलिफ लोगों पे अटैक किया हमारी पार्टी के। आपका कोई ऐसा इशू था ही नहीं जिसमें कि आपने सिंध के अवाम को पनिश किया, आपने पाकिस्तान के अवाम को पनिश किया जब आपने गंदम की रिलीज़ आपने रोकी, आपने पैसों को मैनिपुलेट किया, आपने पानी का गलत इस्तेमाल किया, आपकी जितनी भी सिंध में जो आपकी जो मिस गवर्नेंस की जो दास्तानें हैं वो तो सारे पाकिस्तान में नजर आती हैं। नहीं, एक सेकंड जी, बात कौन कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि जो मुर्तज़ा वहाब हैं, इनकी पार्टी, अगर ये इतने अच्छे होते, अगर इनका बयानिया इतना एक्सेप्टेबल होता, तो ये एक फेडरेशन की जमात से एक इलाकाई जमात बन जाती। क्या वजह है कि ये इधर इन्होंने खुशाब में खड़े हुए ना 240 वोट लिए हैं, इन्होंने ये बात कर रहे हैं कि इनके बयानिए को तकवीयत मिल रही है। इन्होंने जब सारे चीज़ें, और फिर क्यों बात कर रहे हैं, इनकी लीडरशिप को ही देख लें, बात डिटर्मिन होती है लीडरशिप की। ATMs की बात कर रहे हैं, इनकी पार्टी में हर तीसरा बंदा ATM है, हर एक बंदे पे करप्शन के, इंतहाई करप्शन में ये सरतापा डूबे हुए हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बाहर मुल्कों में है, ये गरीबों की बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान की बात पिछले 40 साल से कर रहे हैं। आप मुझे बताएं मुर्तज़ा वहाब साहब, कहां पे आपने सिंध के अवाम को रोटी दी, आप कपड़ा दिया, आपने मकान दिया, बल्कि आपने छीना, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ाई कि आपने लोगों में गुर्बत बढ़ाई। और बाकी जो है, तो जहां तक राना सनाउल्लाह साहब की बात है, हमें नहीं समझ कि ये किस ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये आया नून की, आया शीन की, आया मीम की, इनका बयानिया वो है जो नवाज शरीफ का है, आया इनका बयानिया वो है जो कि शहबाज शरीफ का है, आया मरियम नवाज अब थक हार के बैठ गई हैं, आया ये किस तरफ जा रहे हैं? इनकी तो अपनी पार्टी बिल्कुल ठीक, पर ये जो इनके शायद खाकान, इनके जितने लीडर्स भी देख लें, सब जो है तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। 3 साल की, आज इनको महंगाई का ख्याल आ गया। बेचे ना आप लंदन में प्रॉपर्टीज
اپنی لیڈرشپ کو کہیں نہ کہ پورا خاندان آئے کہ پاکستان کے غریبوں کو تو آپ بہت فکر ہے آپ کو، لیکن آپ کی جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس کی پورے اہل و عیال خاندان وہاں پہ لندن میں مزے کر رہا ہے، مہنگی ترین پراپرٹیز ہیں، بیچ کے آئیں پاکستان میں لائیں، انویسٹ کریں پاکستان میں، یہ پاکستانیوں ہی کا پیسہ ہے. تو آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ بات کیا کر رہے ہیں؟ میں مصطفیٰ آپ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم 2 سال کی کارکردگی، ہم نے 2 سال کی کارکردگی اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پوری ایک منسٹری کی دی تھی، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی 3 سال میں آپ دیکھیے گا پرفارمنس آپ وہ قوم کے سامنے رکھیں گے. جی مصطفیٰ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ارشد صاحب بدقسمتی کے ساتھ پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں آٹا، جواب آتا ہے چینی. سوال ہے ان کی پرفارمنس کا، وہ چلے گئے نون لیگ کے اوپر، وہ چلے گئے پیپلز پارٹی کے اوپر. وہ قوم کو بتا دیں کہ وہ مستقبل کی بات نہیں کریں گے، وہ حال کی بات نہیں کریں گے، وہ ماضی کی بات کریں گے. وہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھے ہیں ابھی، وہ حکومت میں ہیں. ان کا کام ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا، ان کا کام ہے گورننس کو امپروو کرنا، ان کا کام ہے کرپشن کو ختم کرنا. ان کا ایک منٹ میں بتاتا ہوں کس کس نے روکا ہے. شبلی صاحب آپ کے جو کارٹون یہاں سندھ میں گھوم رہے ہیں نا، دیکھیں کارٹون کو چھوڑیں، آپ چھوڑیں. اب دیکھیں یہ مرتضیٰ اس طرح کی باتیں مت کریں، آپ کو نہیں دیتا. ہماری ساری کنسٹرکشن، ہمارے بنڈل آئی لینڈ کنسٹرکشن میں آپ لوگ این او سیز نہیں دے رہے ہیں. آپ کے لوگ 7-7 10-10 کروڑ کی وہ مانگ رہے ہیں، رشوت مانگ رہے ہیں. آپ لوگوں نے بالکل پیرالائز کیے ہوئے کنسٹرکشن کراچی میں. شبلی بھائی جی میں آپ کا احترام کرتا ہوں، میں نے آپ کے ساتھ سینٹ میں کام کیا ہے. نہیں پرسنل بات ہو ہی نہیں رہی ہے، یہ تو ہم حکومت کے نمائندے ہیں، آپ پارٹی کے نمائندے ہیں، تو اس میں پرسنل کوئی بات ہے ہی نہیں. میری بات تو سن لیں نا. جی میری بات تو سن لیں. سنائیں جی. آل ایئرز. ارشد صاحب میں سوال بنیادی پوچھ رہا تھا کہ ہم برے ہیں، ہماری چیزیں چھوڑ دیں، اپنی پرفارمنس بتائیں. آپ نے پاکستان کی عوام کو وعدہ کیا تھا 1 کروڑ نوکریوں کا، دیا آپ نے نوکریاں. آپ نے وعدہ کیا تھا 50 لاکھ گھروں کا، آپ نے دیے. آپ نے وعدہ کیا تھا 200 ارب ڈالر پاکستان واپس آ جائیں گے، واپس آ گئے. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان میں 0 کرپشن ہوگی، تو اگر 0 کرپشن ہوتی تو شوگر سکینڈل ہوتا، آٹا سکینڈل ہوتا، ادویات کا سکینڈل ہوتا، گیس کا سکینڈل ہوتا، پیٹرولیم کا سکینڈل ہوتا، رنگ روڈ کا سکینڈل ہوتا. آپ کیا بات کریں یار؟ آپ اپنے چیف منسٹر کی جو دادو میں جو پینشن فنڈز ہیں وہ تک آپ نے نہیں چھوڑے ہیں. آپ اپنے صوبے کی مہنگائی صوبائی مسئلہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا سندھ میں مہنگائی کا ذمہ دار ہمیں؟ صوبائی مسئلہ ہے یہ. مرتضیٰ ٹھیک ہے ارشد 1 منٹ، پنجاب میں حکومت کون کر رہے ہیں اس وقت؟ ہم کر رہے ہیں. تو کیوں نہیں کنٹرول کر پائے آپ لوگ؟ دیکھیں پختونخوا میں کون کر رہے ہیں؟ اسلام آباد میں کون کر رہے ہیں؟ بالکل الحمدللہ ابھی ہم سندھ میں بھی کریں گے انشاءاللہ، آئندہ الیکشن میں سندھ میں بھی کریں گے. آپ تیاری پکڑیں. شبلی صاحب پلیز گیو می اے بریک. چلے بریک کا آپ نے ذکر کیا، میں اس سے بریک لیتا ہوں. رانا ثناء اللہ خان صاحب نے بھی یقیناً جواب دینا ہوگا، وہ بھی بات سنتے ہیں. اور پرفارمنس حکومت کی، مہنگائی کا سوال منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں صوبائی مسئلہ ہے. تو اگر 6-7 حکومتیں اس میں سے 6 تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی، یہ بھی جانتے ہیں. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. رانا ثناء اللہ خان صاحب، مہنگائی کے حوالے سے آپ نے منسٹر صاحب کی بات سنی. وہ کہہ رہے ہیں آپ کی لیڈرشپ اگر پہلا سٹیپ لے، اپنی پراپرٹی جو بیرون ملک ہیں وہ بیچ کے پیسہ پاکستان لے آئے تو کچھ مہنگائی کم ہو جائے گی. تو یہ پروپوزل آپ کو کیسا لگا ہے؟ چلو پہلے فیصل واڈا صاحب کی پراپرٹی جو ہے وہ بیچ کے یہ لے آئیں، ایک اچھی مثال تقلید جو ہے وہ قائم کریں، تاکہ اس کے بعد پھر دوسروں کو بھی جو ہے وہ اس بات کے لیے انیشیٹو پیدا ہو. باقی جو ان کی اے ٹی ایم ہے اس کی پراپرٹیز تو میں اب ان کو کہہ نہیں سکتا کہ وہ بھی جو ہے وہ بیچ کے جو ہے ان کو واپس جو ہے وہ لایا جائے. آپ دیکھیں اس قسم کی باتیں جو ہے، معاملہ یہ ہے کہ ان کی جو پرفارمنس ہے، کوئی پرفارمنس ان کی ہوگی تو پرفارمنس پہ بات کرے گا نا. بات ہوگی ان کی عدم پرفارمنس پہ، ان کی نالائکی پہ، ان کی نااہلی پہ. ان کا حال وہی ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 8 آنے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے. 3 سالوں میں ایک ہی کام کیا ہے کہ احتساب کے نام پہ بدترین انہوں نے انتقام لیا ہے اپنے مخالفین سے، اور وہ بھی جو ہے وہ بالکل ناکام ہو چکا ہے. اس وقت آلموسٹ تمام کیسز جو ہیں وہ بالکل اس صورت میں ہے کہ نہ ان میں سے کچھ ثابت ہوا ہے تو نہ ثابت ہونے کا کوئی
آگے جو ہے وہ چانس ہے. یعنی اب احتساب دوبارہ سے جس جو ہے نعرے یہ پہ آئے کوئی تھے وہ بھی نہیں ڈھونڈ کر رہے سکے. ہیں. وہ بھی نہیں کر سکے تو اور انہوں نے کیا کرنا ہے. رائٹ. منسٹر صاحب جو احتساب کا نعرہ لے کے آئے تھے رانا ثناء اللہ صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں, وہ بھی آپ ابھی تک نہیں کر سکے اور وہ کہہ رہے ہیں آئندہ بھی کوئی چانس نہیں ہے. دیکھیں تو باقی کیا کریں گے؟ پہلے پرفارمنس کی بات پہلے تو اس ملک میں ایکسین, ایس ڈی او, پٹواری یہ پکڑے جاتے تھے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ جو بڑے مگرمچھ ہیں ان پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے, ہم تو اب بتا دیں گے کہ ہم نے کیا کیا اور پورا پاکستان دیکھ رہا ہے الحمدللہ. ہماری جو اکانومی جس طرح سے چل رہی ہے, جس طرح سے اکانومی میں ایکٹیویٹی آئی ہے, تو ہم باوجود کووڈ کے, دیکھیں کووڈ کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کریں. اگر میں آپ کو کہوں کہ جی آپ کراچی جائیں, لیٹ الون دوسری جگہوں پہ, آپ نہیں جانا چاہیں گے. آپ کو کووڈ کے تناظر میں جب ہم دنیا میں جب یہ انٹرنیشنل سرویز آتے ہیں کہ پاکستان باقی ملکوں میں جو مہنگائی ہوئی ہے, کموڈٹی پرائسز 40% انٹرنیشنلی بڑھے ہیں, تو یہ قیمتیں جب آپ امپورٹ کرو گے, جب آپ دالیں تک امپورٹ کرو گے, آپ آئل امپورٹ کرو گے, آپ ایڈیبل آئل امپورٹ کرو گے, آپ اور کھانے پینے کی چیزیں امپورٹ کرو گے, دودھ امپورٹ کرو گے, تو ظاہر ہے کہ وہ جو مہنگائی انٹرنیشنل کموڈٹی امپورٹ پرائسز کی چلتی ہے, رہے گی, پروڈکشن شروع نہیں ہو سکتی اتنی جلدی. دالیں نہیں بن سکتی تھی پاکستان میں. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دالیں بھی یہاں پہ اگائیں. جو پیٹرول ہے, ظاہر ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی رحم ہو کہ پیٹرول بھی آ جائے. اسی طرح جو ایڈیبل مہنگائی آئل ہے, کچھ عرصہ رہے گی, لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں. بالکل. فیڈرل منسٹر شبلی صاحب, رانا ثناء اللہ خان صاحب, مرزا وہاب صاحب, آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.